وما لكم لا تقاتلون في سبيل اللہ. اہل مکہ کے حوالے سے اللہ نے صحابہ کرام کو، امت کو اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں. اور پھر فرمایا کہ والمستضعفین من الرجال، وہ جو کمزور مرد ہیں، والمستضعفین من الرجال والنساء، کمزور خواتین، والولدان بچے، الذین یقول ربنا، جو کہتے ہیں کہ یا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ اس قریے سے، اس شہر سے، اس علاقے سے ہمیں نکالو جس کے لوگ ظالم ہیں. ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. اور پھر انہوں نے دعا کی واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، اللہ کی طرف سے کوئی مددگار بنائے، اللہ کوئی حامی بنائے، کوئی راستہ بنائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. یہ آیات نازل ہے مکی والوں کے بارے میں، جو لوگ ہجرت کر سکتے تھے، ہجرت کر کے مدینہ گئے، لیکن کچھ مظلوم لوگ ادھر رہ گئے، اس کے اوپر مکی والے ظلم ڈالتے تھے، تو ان کی یہ دعا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. اور یہ قیامت تک ہے. ویسے تو نازل تو مکی والے کے بارے میں، قیامت تک جہاں پر کوئی مسلمان مرد ہے، عورت ہے، ہمارے بہنیں، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو کافروں کی جیلوں میں، جہاں کسی کیمرے کے سامنے نہیں ہے، کسی سوشل میڈیا والوں کو اس کا پتہ نہیں چلا، کسی اخبار والوں کو پتہ نہیں چلا، کسی ٹیلی ویژن کو پتہ نہیں ہے. کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں مظلوم، مسلمان بہنیں ہیں جو کافروں کی جیلوں میں موجود، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی مظالم ہو رہے ہوں گے. ہمیں تو ایک عافیہ صدیقی کا پتہ ہے، صرف عافیہ صدیقی نہیں ہے، اس طرح ہزاروں بہنیں ہمارے جو کسی ظالموں کے جیلوں میں ہیں. عافیہ صدیقی بیچارے کی ہم نے کیا کیا، ہمارے حکمران نے کیا کیا، یہ جو ہمارے پاس یہ وسائل ہے اس کا کیا کیا ہم نے. وہ عافیہ صدیقی بیچارے کہہ رہی ہے کہ میں جیل میں نہیں ہوں، میں جہنم میں ہوں. اس کے اوپر کتے چھوڑ دے. اس ایک عورت، بیچاری عورت، ایک سپر پاور امریکہ جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے، ایک عورت کے اوپر اپنے غیرت دکھا رہے ہیں، اس کے اوپر کتے چھوڑ دے. سخت سردی میں اس کو بالکل فرش کے اوپر ایسے پہن دیتے، اوپر سے ٹھنڈا پانی پہنتے، اور کبھی اس کو پانی کے اندر ہوتی دیتے، اور اس طرح بیچاروں کو ایسی جگہ میں اس کو ڈال دیا کہ وہ نہ سو سکتی ہے، نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، کوئی اس کے ملاقات کے لیے بھی جا سکتی ہے. جاتے ہیں بھی تو ایک شیشے کے اندر اس کے باہر سے اس کے اندر سوراخ ہے، وہ ادھر کڑی ہے، ادھر ان کی بہن ادھر سے گئی تھی، بیچارے سے اس انداز سے ملاقات کی. ایک عورت. لیکن چلو امریکہ تو امریکہ میں کیا گلے اسے، وہ تو یہودی ہے. ہمارے لوگ یہ جو جاتے ہیں باہر، اور ہر حکومت، ہر حاکم، ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب باہر جاتے ہیں. اس نے کیا کیا؟ جاتے ادھر خوش ہو جاتے ہیں کہ ادھر جی فلان سے ملاقات ہو گئی، فلان سے ملاقات ہو گئی، فلان سے کیا کیا. عافیہ صدیقی کا نام بھی لے سکتے، اور ایک صرف آنے والے پتہ اور کتنے، اور فلسطین کی کتنی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں کہ جو بیچارے ان ظالموں، ان درندوں کے پاس ہے. کشمیر کے اندر، کشمیر کے کتنے بہنیں ہیں کہ جو بیچارے ہندوستان اور ان ظالموں کے جو اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتے ہیں، ان کے جیلوں میں پتہ نہیں کتنے مظالم کے ساتھ ہو رہے ہیں. دیکھو معتصم باللہ مسلمانوں کے خلیفہ گزرے، اس کے دربار میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ خلیفہ میں نے عموریت سے میں آیا ہوں، اور کہا کہ میں نے ادھر ایک مضبوط عیسائی کو دیکھا کہ ایک مسلمان عورت کو تھپڑ مارا اس نے، اور اس مسلمان عورت نے کہا کہ واہ معتصمہ، واہ معتصمہ، اے معتصم تم کدھر ہو؟ اور اس عیسائی نے اس کے مذاق اڑایا. اس نے کہا معتصم کدھر آ سکتے، اتنی دریاؤں کو کیسے پار کر کے آئیں گے؟ معتصم آپ کی کچھ نہیں کر سکتے. فوراً معتصم اپنے دربار میں اٹھے، فوراً حکم دیا، اور 13,000 کی تقریباً لشکر تیار کیا، گھوڑوں کے اوپر سوار، اور کہا جیسے کیسے ادھر پہنچے. خود ساتھ کی عموری پہنچ گئے،
عموریہ کو قبضہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اس کو لوگوں نے کہا کہ اب اس کو فتح نہیں کر سکتے جب تک انگور کے موسم نہ ہو، پھل کے موسم نہ ہو. جب باغات میں لوگ لگ جائیں گے تو اس وقت حملہ کرو، پھر فتح کر سکتے. بہرحال یہ ان کا ادھر جو گھیراؤ تھا تو زیادہ وقت لگے. تو رات کے وقت میں معتصم بہت پریشان تھے، کیا کرے. اپنے فوجیوں کے خیموں کی چکر لگا رہے تھے. دیکھا کہ ایک خیمے کے بعد ایک آدمی، ایک لوہار ہے، وہ ان گھوڑوں کے لیے 13,000 گھوڑے اس کے نام بنا رہے ہیں. اور ایک نوجوان ہے، کوئی غلام، وہ اس ہتھوڑے کو اٹھا کے اس کو مارتے ہیں. اس کو گرم جب ہو جاتے ہیں پانی میں ڈبوتے ہیں اس سے پہلے اس کو تیار کرنے کے لیے. تو اس نے جب ہتھوڑا اٹھایا اس نے غلام نے وہ کہا کہ اعلیٰ راس سے معتصم، یہ میں معتصم سر کو اوپر مار رہا ہوں. معتصم نے سن لیا کہ کیا کر رہا ہے. معتصم تو اپنے خیمے میں گیا، لیکن وہ جو لوہار تھے اس نے غلام سے کہا کہ تم نے یہ بات کیوں کی. اس نے کہا اتنی فوج ایک آدمی کے پاس ہو تو اس کو سر کچلنے کے قابل ہے کہ 13,000 کے لشکر آپ کے پاس ہے اور تم حملہ نہیں کر سکتے کچھ انتظار میں. اس نے کہا بات تو صحیح ہے. صبح معتصم نے بلا لی اس کو. معتصم نے پوچھا کہ تم نے بات کیوں کی. اس نے کہا کہ اس نے میں نے کی، میں نے دل سے کیا کہ تم آپ کے پاس نہیں پہنچے. کہا تم میرے حوالے کرو کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو وہ غلام تھا. تو معتصم نے کہا چلو یہ 13,000 فوجی آپ کے حوالے لڑو. اور اس نے حملہ کیا اور ادھر جا کر عموریہ فتح کیا. معتصم صاحب نے اسی عورت کو جس کو عیسائی نے تھپڑ مارا پہلے اس کو تلاش کیا اور کہا میں آ گیا ہوں نا، آپ نے وقت سے بات کہا تھا تو میں آ گیا ہوں. اور پھر جو ہے اسی عیسائی کو تلاش کیا، اسے کوٹے عیسائی کو، اور اس کو اس کے سامنے سزا دے دیا اور اس کو ایسے عبرت کا نشان بنایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ادھر کوئی کسی مسلمان عورت کو بڑھا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی عورت کے لیے، ایک ہی عورت، بنو قینقاع یہودیوں کا بہت بڑا قبیلہ تھا اور بہت زیادہ وہ مالدار قبیلہ تھا. سونے کے کام اور یہ اس طرح کی چیزیں تیار کرتے تھے، بڑے مالدار لوگ تھے. اس کے بازار میں ایک مسلمان عورت گئی. جب ادھر گئی تو اس یہودی دکاندار نے پہلے کوشش کی کہ اس کو چہرہ دیکھے، لیکن غیرت مند مسلمان عورت اس نے کہا نہیں میں چہرہ نہیں دکھا سکتی ہوں آپ کو. تو اس نے اس کے دوپٹے پیچھے سے باندھ دیا. وہ جب انجانے میں جب وہ عورت اٹھی تو چہرے سے وہ حجاب اتر گیا. ادھر یہودیوں نے مذاق اڑایا، سب ہنسے. ادھر ایک غیرت مند مسلمان موجود تھے. آج کل کے مسلمان کیا کر نہیں، آج کل کے مسلمان کیا ہے، مسلمان نہیں. آج کل کے مسلمان تو ایک ڈیر ہے، ڈیر ایسے بس برائنا مسلمان ہے. ایک مسلمان کا یہودیوں کے بازار میں جا کے اسی آدمی کو قتل کیا جس نے اسے حرکت کی. جب اس کو قتل کیا سارے یہودی ملے اور اس نے اس مسلمان کو شہید کیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر خود تشریف لے گئے. ان کو نصیحت کی، یہودیوں سے کہا کہ دیکھو ہمارا آپ کے درمیان معاہدے ہے، تم ایسے نہ کرو. اس سے پہلے غزوہ بدر ہوا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے بدر میں فتح دیا. وہ یہودیوں نے کہا کہ آپ کو مکے والوں سے لڑائی آپ لڑتے ہیں، وہ تو لڑنے لوگ ہیں، وہ کیا جب چاہتے ہیں، اب ہمارے خلاف لڑے گا آپ کو پتہ چلے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی. جب دھمکی دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا. ایک عورت کی آواز پہ ادھر فون کیا. 15 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محاصرہ کیا. ان کا پہلے خیال تھا کہ کوئی گپ شپ کرے، کوئی مذاق ہے، چلے جائیں گے. لیکن جب 15 دن محاصرہ کو اسے قلعے کے اندر قلبل ہو گئے اور بالآخر جو ہے وہ جب محاصرہ ان کے لیے مشکل تھا، انہیں دروازہ کھول کر نکل آئے اور عرب کے قانون کے مطابق اس کی جنگیوں کو ختم کرنا تھا. لیکن ادھر عبداللہ بن ابی بن سلول اس وقت نئے نئے مسلمان تھے، انہوں نے اتنے منافق لیکن اپنے آپ کو مسلمان پیش کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نبی یہ ہمارے ساتھ کے معاہدے ہے، اس کو آپ قتل نہ کرو. 12 دن اس کو ادھر ہجرت کیا، شام کے ازروعات کی طرف گئے اور ادھر اللہ نے تباہ کی. ایک عورت کی لیے آج دیکھو کتنے مسلمان ہیں، کتنے مسلمان افواج ہیں، لیکن ہمارے کتنے بہنیں جو بیچارے ہیں، کتنے مظالم ہیں، ہمارے کتنے بھائی ہیں
جو مظالم میں ہے، کتنے اس کے اوپر ظلم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور آپ میرے پہلے آپ صدیقی کا ذکر کیا، اور فترے کتنے، ہر سال ہم 5 فروری مناتے ہیں، اس سال فلم بنائیں گے، اخبارات میں دیکھ کے بڑے بڑے اشتہارات، بڑے بڑے وہ، لیکن ایک انڈیا کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم نہیں کہتے کہ کشمیر کو چھوڑو بنا کے خیر نہیں ہے، یہ طائر لاہوتی اس رزق سے وہ اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہے۔ ہمارے راستے میں کیا ہے ادھر ادھر کی چیزیں، ہمارے لوگ جب باہر جاتے ہیں کتنا افسوس کی بات ہے، ہاں تو ایسے ٹرم اس کا نام لے کے خوش ہو جاتے کہ بہت بڑا کام ہو، اور چاہتے کہ ٹرم کو ہر چیز حوالہ کرے، ہر چیز۔ ایک آدمی نے جس نے افغانستان میں سارے مسلمانوں کے قتل عام کیا، جس نے عراق میں قتل عام کیا، جس نے فلسطین کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا، ہمارے لوگوں سے کہتے ہیں کہ دل چاہتے کہ آپ کو سلوٹ کرو، دل چاہتے کہ سلوٹ کرو آپ کو، اور ایسے واقعے ان کے سامنے ایسے دیکھتے ان کو جیسے کہ حج عمرے کے جائے اور حجر اسود کو انسان کی خواہش ہوتے اس کو چومے، اگر وہ اجازت دیتے یہ لوگ اس کو چومنے کے لیے بھی تیار تھے۔ کتنے افسوس کے بات ہے، 24 کروڑ مسلمانوں کے تم ذمہ دار ہو، وزیر اعظم ہو، آپ کے پیچھے 24 کروڑ لوگ ہیں، آپ کے پاس اسلحے ہیں، آپ کے پاس ایٹمی قوت ہے، وہ آپ کے پاس آ جائے، آپ سے ڈر رہے، لیکن ہم اس کو ایسے قاتل آدمی کو کہتے ہیں کہ اس کو نوبل انعام کی مستحق ہے۔ کیسے ذلت کی بات ہے، وہ خود ہنس رہے ہو گے کہ تم کیسے آتے ہو، میں نے آپ کے لیے خون بہایا، ہر طرح کے میرے کو نقصان پہنچا تو یہ کریں۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں یہ اس موقع پہ ہمیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں امریکہ کا مذمت کرنا چاہیے۔ میں تو طلبہ سے بھی کہتا ہوں کہ تم تو امریکہ کی طرف تو واش روم میں بھی بیٹھتے ہیں تو ٹرمپ کی طرف رخ کر کے امریکہ سے لعنت اس کے اوپر، اس سے قسم اپنی بیزاری کا اظہار کرو، اور ہم اعلان کریں کہ یہ لوگ ہمارے نمائندے نہیں ہے، جو ٹرمپ کے سامنے ڈیر بن جاتے نمائندے نہیں ہے، ہم ایران کے ساتھ ہیں، ہم خامنئی کے ساتھ ہیں، ہم ایران کے اوپر جو حملہ کیا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں جو جہاں پر مسلمان مظلوم ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کی مدد کے لیے، ان کے ساتھ تعاون کے لیے ہر طرح کے ہمارے وسائل کیا کرتے، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، دعائیں کرو، دعاؤں کے بہت اثر ہوتے ہیں۔ خصوصی امریکہ کا نام لو، ٹرمپ کا نام لو، اسرائیل کا نام لو، نتنیاہو کا نام لو، کہ اللہ کو ذلیل کرے۔ خصوصی ہندوستان، انڈیا کا نام لو کہ اللہ اس کو ذلیل کرے۔ اور ابھی تک آخری بات میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ہم یہ بچپن سے سمجھتے آ رہے تھے اور سنتے آ رہے تھے کہ ہمارے ازلی دشمن جو ہے وہ انڈیا ہے۔ ابھی خواجہ آصف نے ایک نیا ترانہ ایجاد کیا کہ ایک مسلمان ملک کو ہمارے سامنے ایسے پیش کرے کہ یہ ہمارے دشمن نہیں، مسلمان کی دشمن نہیں ہو سکتے، یہ دشمن لڑا ہے۔ یہ لڑائی اصل میں امریکہ اور انڈیا کی لڑائی ہے، مسلمانوں کے، مسلمان دونوں مسلمان ہیں۔ وہ جو رمبیل چمبیل کا واقعہ بہت مشہور ہے، 2 بھائی تھے رمبیل چمبیل، رمبیل ایک وڈیرے کے ساتھ وہ مزدوری کر رہا تھا، سر آٹا کما رہا تھا، اور چمبیل کسی دوسری وڈیرے کے ساتھ، دونوں وڈیروں کے درمیان اختلافات آ گئی۔ جب اختلاف آ گیا تو جنگ شروع ہو گیا، رمبیل کو چمبیل کے مقابلے میں ڈالا، دونوں شہید ہو گئے، دونوں مر گئے۔ وڈیرے کو کچھ وقت دوبارہ ملے، لیکن جو رمبیل چمبیل شہید ہو گئے اس کی والدہ بیچاری کبھی اس قبر کے اوپر جاتی تھی، روتی تھی، کبھی اس قبر کو جاتے۔ یہ دشمن ہمیں جہاں پر دنیا میں کوئی پتھر بھی دوسرے لڑ ملتے ہیں تو اس پتھر کو لڑانے کے پیچھے یہودی ہوتے ہیں، یہودیوں کی ہاتھ، یہودی مسلمانوں کو لڑ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور کو دیکھو، جب فتوحات حاصل ہو رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں یہودیوں کو ڈر ہوا ہے تو پوری دنیا مسلمان ہو رہے ہیں، تو مسلمانوں کو لڑا ہے۔ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لڑا رہے، لیکن وہ تو سمجھدار لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان مسئلہ تھا، ادھر روم نے موقع تلاش کیا کہ ابھی کے درمیان لڑائی ہے، میں جا کے حملہ کرو، لیکن جب وہ آگے بڑھنے کی کوشش کی
امیر معاویہ درون پیغام بھیجا کہ دل کی دشمن تم کیا سمجھتے ہیں ادھر میں لڑ رہے ہیں؟ کہا اللہ کی قسم میں حضرت علی کے قیادت میں آپ کے خلاف لڑوں گا، تم دین دشمن ہو، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ حق کا یارا تو پریشان کی طرح نظر رزم حق و باطل ہو تو پولاد کی مومن۔ اللہ اس مسلمان امت کو اللہ پولاد بنائے، اللہ مضبوط بنائے، اللہ ایک بنائے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا صف کأنہ بنیان مرصوص۔ اللہ اس پوری امت کو اللہ بنیان مرصوص بنائے، اللہ ایک بنائے تاکہ فلسطین بھی آزاد ہو، کشمیر بھی آزاد ہو، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو، دین کا غلبہ ہو۔ ایک ہی پرچم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان اللہ زوالی علم، فرمایا کہ میرے لیے اللہ نے زمین کو سمیٹ دیا، فرأیت مشارق و مغاربہ، فرمایا کہ میں نے مشرق کو دیکھا، میں نے مغرب کو دیکھا، فرمایا کہ ایک ہی پرچم لہرا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہم سب اس کے لیے کردار ادا کریں، امت کو ایک کرنے کے بھی اور اس امت کو مضبوط کرنے کی اور اس حکمران کو غیرت دلانے کے لیے، تاکہ اس امت ایک بار پھر علامہ اقبال نے فرمایا تھا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی پارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تماشا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بنا دے، دیکھا ہے جو کچھ پہلے اوروں کو بھی دکھلا دے، بھٹکی ہوئی آہوں کو پھر سوئی حرم لے چل، بھٹکی ہوئی آہوں کو پھر سوئی حرم لے چل، اس شہر کے خوبر کو پھر اس حد سہرا دے، پھر وادی پارا بار بار۔ اس میں علامہ اقبال کی یہ جو دعا ہے اللہ اس دعا کو قبول فرمائے، پوری امت کی مسائل و مشکلات اللہ حل فرمائے، امت کو اللہ ایک اور نیک بنائے، اللہ ایک بنائے اور نیک بنائے تاکہ اسلام ایک بار پھر غالب ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔